خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اس ویڈیو میں بیماری سے شفا کی بابت 50 آیات کی تلاوت سنیں اور پڑھیں گے، اور اس میں اپنے لیے خوشخبری تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ہر بیمار جو کسی بھی قسم کی بیماری سے لاچار ہے اس کے لیے شفا کا باعث ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ آیات ہم سب کو تسلی اور حوصلہ فراہم کریں گی، چاہے آپ کسی جسمانی بیماری، جذباتی جدوجہد یا کسی دوسری صورتحال سے دوچار ہوں جس کے لیے شفا یابی کی ضرورت ہے۔ یہ آیات آپ کو صحتیابی فراہم کرنے کے لیے یقیناً برکت کا باعث ہوں گی۔ بائبل شفا یابی سے متعلق معجزات اور دانشمندانہ الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ اندھے کو دیکھنے سے لے کر کوڑ کے علاج تک خدا اپنے وفادار پیروکاروں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کو شفا فراہم کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکات سے نوازے، آمین اور آمین۔ بیماری سے شفا کے لیے آج کی ہماری پہلی تلاوت اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، اگرچہ شفا یابی کا سفر مشکل ہو سکتا ہے لیکن مثبت نتائج کے لیے یہ قابل قدر ہے۔ شفا حاصل کرنے کے لیے ہماری دوسری تلاوت اعمال کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 8ویں سے 9ویں آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ پیبلیوس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے بیمار پڑا تھا۔ پولوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے، اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ معجزے صرف خدا کی طرف سے نہیں آتے، وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے ہاتھوں سے معجزات دکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری تیسری تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت، کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اگر اس تلاوت میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ شفا پائیں گے کہ وہ آپ کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اگر آپ کو اس کی قدرت پر یقین ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور کسی بھی مصیبت سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ شفا حاصل کرنے کے لیے ہماری چوتھی تلاوت یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، یہاں تک کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ بھی مشکل اور بیماری کے وقت شفا یابی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے رب پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ شفا یابی کے لیے ہماری 5ویں تلاوت متی کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 1 سے 3 آیت تک۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو کوئی بھی خدا کے فضل سے باہر نہیں ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہماری 6ٹھی تلاوت یوحنا کا 3 خط، اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت۔ آئے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے
کہ ایک پاکیزہ روح وہ ہے جو نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا خواہاں ہو۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری 7ویں تلاوت زبور اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت۔ آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں، آئے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ اس حوالہ میں سے ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، خدا آپ کی سب سے زیادہ خوف کے ساتھ سنتا ہے۔ اپنی سب سے بڑی ضرورت کے وقت تک پہنچنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری تلاوت 2 سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا نے شروع ہی سے وفاداروں کو شفا دینے میں مدد کی ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری 9ویں تلاوت متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 6 سے 7 آیت تک۔ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، کوئی بیماری خدا کی مدد سے باہر نہیں ہے۔ جسم کا فالج، روح کا فالج، یہ سب روح القدس کی صفائی کی طاقت کے تابع ہیں۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری تلاوت یسایہ نبی کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ روح القدس کی روشنی ہمیشہ آپ کے اندر رہتی ہے، اگرچہ یہ بعض اوقات جھلمل اور مدھم ہو سکتی ہے، لیکن یہ اب بھی آپ کے اندر جلتی ہے، کسی بھی لمحے بھڑکنے کے لیے تیار ہے۔ کلام مقدس میں سے ہماری شفا کے متعلق 11ویں تلاوت اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ اس حوالہ میں ہم اپنی شفا کے لیے خوشخبری ڈھونڈیں تو یہ ہے کہ بیماری میں رب کی طرف رجوع کرنے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود سے اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا اور نہ اس بیماری کو روک سکتا ہے، لیکن خدا کی قدرت اس کے لیے شفا کا باعث ہو سکتی ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کی بابت ہماری 12ویں تلاوت یسایہ نبی کی کتاب اس کا 57 باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت تک۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا، میں اس کی راہ بری کروں گا اور اس کو اور اس کے غمخواروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خداوند ہر چیز سے شفا دیتا ہے، یہاں تک کہ نقصان جیسی گہری مایوسی سے۔ جلد ہی آپ کا ماتم دوبارہ اس کی تعریف میں بدل جائے گا، کیونکہ وہ مشکل وقت میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری 14ویں تلاوت یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 6 آیت۔ دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خداوند ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کے لیے ہماری 15ویں تلاوت زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 107 اور اس کی 19ویں سے 21ویں آیت تک۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔
وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہے اور شفا خداوند کی طرف سے آپ کو یقینی ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا کی بابت ہماری 16ویں تلاوت زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 91 اور اس کی 15ویں سے 16ویں آیت تک۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ جب آپ کا دل کشمکش میں ہو تو دعا کے ذریعے رب کو پکارو، وہ آپ کو جواب دے گا، وہ آپ کو نجات اور خوشی کے اوقات کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کلام مقدس میں سے شفا کی بابت ہماری 17ویں تلاوت یوحنا مقدس کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ امن کا تحفہ کسی بھی دولت سے بڑھ کر ہے۔ یقین رکھیں کہ خداوند آپ کو پرامن مستقبل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا یابی کے لیے ہماری 18ویں تلاوت متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں سے 30ویں آیت تک۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اس حوالے میں ہم اپنی شفا کے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ اپنی تھکی ہوئی روحوں کو خداوند کے ساتھ آرام کرنے دیں اور وہ آپ کے دماغ، جسم اور روح کو سکون عطا کرے گا۔ سخت ترین دنوں میں خدا آپ کا نجات دہندہ ہے اور آپ کے درد کو اپنی محبت سے دور کر دے گا۔ کلام مقدس میں سے شفا یابی کے لیے ہماری 19ویں تلاوت لوکا مقدس کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ اس حوالے میں سے ہم اپنی شفا یابی کے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ کمزور اور خوفناک بیماریاں بھی خدا کے شفا یابی کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں۔ کلام مقدس میں سے اپنی شفا یابی کے لیے ہم 20ویں تلاوت دیکھیں ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 2 آیت۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤخانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ اس حوالے میں ہم اپنی شفا یابی کے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ شفا یابی کا آغاز احترام کے جذبے سے ہوتا ہے۔ اپنے دل کو خدا کے لیے کھولیں تو جلد ہی آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ کلام مقدس میں سے شفا یابی کی بابت ہماری 20ویں تلاوت گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے شفا دے۔ اس حوالہ میں ہم اپنی شفا کے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، جس طرح خدا کے سب سے بڑے پیروکاروں نے کیا، خداوند آپ کو ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کلام مقدس میں سے شفا یابی کی بابت 21ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔ اس حوالہ میں اپنی شفا یابی کے لیے ہم خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ رحم دل ہوں اور اچھے اور مثبت فرد بنیں۔ جو آپ کے آس پاس ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا آپ کے آس پاس والوں کو۔ خدا ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو نیک زندگی گزارتے ہیں۔
کلام مقدس میں سے شفا کی بابت ہماری 22ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، جب خدا آپ کو زندگی میں سبق سکھانے کی کوشش کرے تو ہوشیار رہیں۔ ایک ہی غلطیاں بار بار کرنے سے شفا نہیں ملے گی۔ یقین رکھیں کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے گا جہاں آپ کو جانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو وہ فروغ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے جب تک آپ سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے شفایابی کی بابت ہماری 23ویں تلاوت یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ صیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، خداوند آپ کو امید یا ایمان کے کسی بھی نقصان سے واپس لانے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ کلام مقدس میں سے شفایابی کی بابت ہماری 24ویں تلاوت زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 147 اور اس کی 3 آیت۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ اس حوالہ میں ہم اپنی شفایابی کے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا ہی دکھی دل رکھتے ہیں، آپ کا دل کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے، یقیناً جب آپ دعا کریں گے تو خداوند آپ کو شفا دے گا۔ کلام مقدس میں سے شفایابی کی بابت 25ویں تلاوت زبور کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اس حوالہ میں سے ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، آپ کو صرف مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یقیناً فراہم کی جائے گی۔ تلاش کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ آمین اور آمین۔